آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے اور کافی دنوں سے میں اس سلسلے میں سوچتا رہا ہوں، دیکھتا ہوں، خاص طور سے چونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے اور جو علمی مباحث ہیں اس حوالے سے بھی بات اصل یہ ہے کہ اور تقریباً تمام لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ علماء کے حوالے سے خاص طور سے گزشتہ کچھ برسوں میں ایک عجیب قسم کی سائیکالوجی لوگوں میں بنی ہے، رائے بنی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ باضابطہ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے بنی ہے، یا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی باضابطہ کوئی مہم رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ محاسبہ کرنا چاہیے، اور محاسبہ یہ ہے کہ اس کے تین پہلوؤں پہ میں گفتگو کروں گا. ایک تو علماء کے حوالے سے، دوسرا جو ہے جو یونیورسٹی کے دانشور حضرات ہیں، یونیورسٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ، ان کے حوالے سے، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا، کیا اس کا اس سے کیسے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ ہے علماء کے حوالے سے. ظاہر ہے اور ہماری سوسائٹی میں، ہماری تہذیب میں، جس کو ہم مشرقی تہذیب کہہ سکتے ہیں یا ہندوستانی تہذیب کے حوالے سے بھی دیکھیں تو علماء جو ہیں وہ ہمیشہ محترم رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ان علماء میں وہ بھی شامل ہیں. علماء سے میری مراد ابھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے علماء اسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے جو ماہرین ہیں ان کے حوالے سے بھی میں تھوڑی گفتگو کروں گا. یعنی بنیادی طور پہ جو میری مراد ہے وہ مذہبی علم اور مذہبی علماء سے ہے. پہلے میں گفتگو کروں گا کہ یہ جو علماء کے حوالے سے جو بے احترامی کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے وہ تمام سوسائٹیز میں ہوا ہے، وہ چاہے مسلمان سوسائٹی ہو یا ہندو یا دوسرے لوگ ہیں، اور ان کو ایک طرح سے دقیانوسی کا، ان کو ایک طرح سے سائنٹیفک ٹیمپر کے مخالف کے طور پہ سمبولائز کیا گیا ہے یا دیکھا جاتا رہا ہے. تو یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلے 20 25 30 سال میں زیادہ تیزی سے ہوا ہے، اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود علماء بھی ذمہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا میڈیا بھی ذمہ دار ہے، اور تیسرا جو ہے وہ طبقہ ہے جو خاص طور سے ہم ماڈرن ایجوکیشن کا حامل ہے، جس کا مرکز یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اور وہ لوگ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک تحقیر کا اور لک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں وہ چیز دکھتی ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ صرف دقیانوسیت ہے، یا یہ کہ یہ دنیا و مافیا سے ناواقف ہے. اس کی باتیں جو ہیں وہ مثلاً یہ کہ تمام باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر منطقی ہیں، اللاجیکل ہیں، irrational ہیں، اور اس طرح کی چیز آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہم یہ دیکھیں کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آج سے 50-60 سال
پہلے کی بات ہے کہ جب سب سے پہلے لاؤڈ اسپیکر آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ علماء نے اسے شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا، اور یہاں تک کہ اسے غلط اس کی شبیہ دی، جس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اس زمانے کے رسالوں میں اور مباحث میں یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہی لاؤڈ اسپیکر جو اس وقت ایک مشکوک ایجاد کے طور پہ دیکھا گیا، وہ اسی طبقے کے ذریعے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آلہ بن گیا ہے، اور بلکہ اب یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں تک کہ مساجد اور مراکز اور مدارس کا ایک جزو ہو گیا ہے، اور اس سے ہم بالکل جڑ کے رہ گئے ہیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ایجاد کا ایک صحیح استعمال ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ جو لوگ جو اس وقت اسے شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور اس پہ تعویلات لائی جا رہی تھیں، ظاہر ہے وہ تعویلات مذہبی تھیں، تو کیا بعد میں وہ صحیح ہو گئیں اور اب غلط ہو گئیں؟ اسی طرح سے اگر ہم ہندو مذہب کے جو علماء ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب شروع میں ستی یا بچیوں کی کم سن بچیوں کی شادیوں کی مخالفت راجا رام موہن رائے اور ودیا ساگر جیسے لوگوں نے کیا، تو وہ اس وقت بھی جو ہندو پنڈت یا ہندو جو علماء ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بالکل نارم ہے، بلکہ خود وہی طبقہ انہی باتوں کی حمایت کرے گا جن کی مخالفت میں کسی وقت کھڑا تھا۔ تو اس سے ایک جو بات ذہن میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دینی تعلیمی نظام ہے یا ہمارے جو علماء ہیں، خاص طور سے موجودہ عہد میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک تو جو چیز نکل کے آتی ہے وہ یہ کہ خود جو مذہبی مباحث ہیں پچھلے صدیوں میں، اس سے بھی ان کی ایک طرح سے اس کے دقیق مطالعے کا فقدان کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، اور دوسرے یہ کہ خاص طور سے اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو اجتہاد کا مسئلہ ہے یا خود فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین جو قرآنیات ہے یا احادیث ہے یا منقولات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر اس کو متداول علوم سے واقفیت نہیں ہے، جو موجودہ مباحث اور مسائل ہیں اس سے اگر واقفیت اور اس کی نزاکتوں سے اگر ناواقف ہے، تو ظاہر ہے وہ صحیح اس کے نتائج تک پہنچنے سے قاصر رہے گا۔ تو ہمارے فی زمانہ جو علماء کے یہاں یہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں میں معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا، یہ کمی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ماضی قریب میں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے بہت سارے مباحث کو لے کے آئے اور انہوں نے متداول علوم کو بھی پیش نظر رکھا، اور جو مباحث تھے چاہے وہ فلسفیانہ ہوں یا علمی ہوں یا سائنٹیفک ہوں، جیسے مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئے ہیں اور ہم ان سب سے واقف ہیں، لیکن آج فی زمانہ ہمیں اس بات کی کمی نظر آ رہی ہے کہ جو چیلنجز علمی نظریاتی جو چیلنجز آ رہی ہیں اس کا جواب دینے میں ہمارے علماء کہیں نہ کہیں اس سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کو ایک ڈیمونائز کرنے کی بھی
کوشش کی گئی ہے اس میں خود ہمارے میڈیا نے رول ادا کیا ہے، اس میں خود جو ہمارا باقی جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس نے بھی یہ اس کا بھی رول رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ جو مباحث ہو رہی ہیں اس میں اکنامی پہ اور باقی اس طرح کے مسائل پہ، اور آج کل جو بیماریوں اور میڈیکل مسائل ہیں اس میں مولویوں اور پنڈت حضرات کو لے کے آ جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا تخصص نہیں ہے، ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور جو ان کا جواب ہوتا ہے یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو مذہبی مسائل ہیں اس میں ایسے لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے جو ان کا تخصص نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے نان پروفیشنل اپروچ ہونے کے ساتھ ساتھ خود ان کو ڈیمونائز کرنے کا اور خود ریلیجنس کو ڈیمونائز کرنے کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے ہمارے یونیورسٹیز کے اسکالرس کا اور انٹلیکچوئلس کا. وہ اور خاص طور سے جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو وہ ہر بات میں جہاں پہ وہ اس طرح کا فیلئر دیکھتے ہیں تو وہ سیدھے ان کا حملہ جو ہوتا ہے وہ مذہب پہ ہوتا ہے کہ یہ سارے مذہب بیکار ہیں اور ان مذاہب کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آئیڈینٹی کے نام پہ یہ سارے لوگ انہی مذہبی شناختوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے کو ڈیفینڈ کرنے میں، ان کو دفاع کرنے میں یا مخالفت میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس سے بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے اور یونیورسٹیوں کا، اس میں جرنلسٹ ہیں، اس میں پروفیسر حضرات ہیں، اس میں لکھنے والے ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو جو مذاہب ہیں ان کا مطالعہ نہیں ہے اور اس کی بالکل سمجھ نہیں ہے، اور بالکل جو بڑی سپرفیشیل چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، اس کی نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں. تو یہ ایک پوری کرائسس ہو رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں، اور ہمارے سوسائٹی میں ظاہر ہے خاص طور سے ہندوستانی سوسائٹی جو ہزاروں سالوں سے اور سینکڑوں سالوں سے مختلف مذاہب، مختلف روایات، مختلف تہذیبوں، مختلف کلچر، سنسکرتیوں، دھرموں کا مرکز رہا ہے، وہاں پہ کی روایت میں ایک اسکالر، ایک پڑھے لکھے، ایک انٹلیکچوئل کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام مذاہب سے واقف ہوتا تھا، اس کے ٹیکسٹ سے واقف ہوتا تھا، اس کی نزاکتوں اور اس کی چیزوں سے واقف ہوتا تھا. پھر آپ آئیے اس کے بعد آپ کرٹیسائز کیجئے، آپ اس پہ بحث کیجئے، لیکن یہ تب ریشنل آبجیکٹیو معروضی بحث تب ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ٹیکسٹ، ایک دوسرے کی روایت، ایک دوسرے کی تہذیب سے واقف ہیں. ورنہ کیا ہو گیا ہے کہ جو عام طور سے جو لوگ مذہب کی نمائندگی کر کے باہر آ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، سوسائٹی میں مظاہر دیکھنے میں آ رہے ہیں، وہ صرف اس کے سمبلز سے واقف ہیں، اس کی چھوٹی موٹی روایات سے واقف ہیں. خود وہ ان کی باتوں یا ان کے رویے یا ان کے پوائشن سے نہیں لگتا کہ وہ پوری اس تہذیبی روایت یا اس کے ٹیکسٹ سے واقف ہوں. یہ ایک بڑی کمی ہو رہی ہے اور اس سے پورا ایک ڈسکورس غلط طریقے پہ جاتا ہے. کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات وہ آئیڈینٹی، شناخت کی سیاست میں چلی جاتی ہے اور اس سے پوری سوسائٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ہمارے جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے وہ کوئی صحیح اور نتیجہ لے کے نہیں آ پاتا ہے. تو یہ چیز ہے اور یہ ہمارے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً پورا جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے ان تینوں طبقات سے ان کے ہاں یہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے.
اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ٹیکسٹ، اس کی روایات، اس کے کلچرز، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک عالم دین اسلام جو ہے وہ اپنی تمام روایات کے گہرے مطالعے کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے ملک اور اس کے ہیں اس کی بھی روایات سے گہری واقفیت رکھتا ہو، پھر جو موجودہ مباحث ہیں یا موجودہ جو سائنسی انکشافات ہیں یا موجودہ جو فلسفیانہ مباحث ہیں اس سے بھی واقفیت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو یونیورسٹی یا جو جس کو ہم کہتے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن کے جو حامل لوگ ہیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ جب آپ انڈین سوسائٹی، کلچر، ہسٹری، اس کے چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں تو ان ٹریڈیشنز کی جو مباحث ہیں یا اس کی جو بحثیں ہیں، اس کے جو ٹیکسٹ ہیں اس سے بھی واقفیت حاصل کریں، تب جا کے بات صحیح ہو پائے گی، اور تب ہم ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور تب صحیح بحث کر پائیں گے۔ کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی ایک طرح کے کنفیوژن اور ناواقفیت کے اظہار کا شکار رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے آئندہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ شکریہ۔